نافہما سورۃ النساء سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ آیت لمبی ہے، میں خلاصہ ذرا ذکر کرنا پہلے۔ اس آیت اندر دو چیزاں بیان ہوئی ہیں، ایک وضو دا تذکرہ ہے اور ایک تیمم دا تذکرہ ہے۔ آیت دا سبب نزول ہے کہ صحیح بخاری اندر 334 نمبر تے روایت موجود ہے، غزوہ مریسی، جس غزوے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار گم ہوا سی، 5 ہجری اندر غزوہ ہویا۔ تو اس موقع تے صحابہ نو پانی دی تلاش دی شدید شدت محسوس ہوئی، پانی نہیں مل رہا سی۔ اس موقع تے آیت نازل ہوئی جن دے اندر اللہ نے تیمم دی رخصت دے دیتی، فرمایا کہ مومنو اگر نماز دا وقت ہو جائے، نماز لے کھڑے ہو تو پہلی بات ہے کہ وضو کرو۔ وضو دا اجمالی تذکرہ موجود ہے، بس چہرہ تو وہ، کونیاں تو وہ، پیر تو وہ، باقی وضو دی ساری تفصیل و حدیث اندر ہے۔ چہرہ کس طرح دھونا ہے، کونیاں کس طرح دھونیاں نے، پاؤں، خلال، مسح، کلی کس طرح کرنی ہے، وضو 1 2 3 واری، تو ساری تفصیل حدیث اندر ہے۔ دوسرے نمبر تے جات کیا کہ اگر تسی مریض ہو یا تسی مسافر ہو، فلم تجدوا ماء، تانوں پانی مل ہی نہیں رہا، پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے، یا پانی تواڈے کول موجود ہے، تسی مریض ہو، تسی پانی استعمال کرن تے قادر نہیں ہوندا نا، انسان بخار ہے یا زخم ہے، بگڑن دا خدشہ ہوندا ہے، پر میں پھر پاک مٹی نال تیمم کر لو۔ اور تیمم دا اگے جا کے اینڈ تے اللہ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ پاک تواڈے تے تنگیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے، تواڈا اللہ تواڈے نال آسانیاں چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے۔ اگر مشکل پیدا ہوگی تیمم کر لو۔ اب تیمم دا طریقہ اور حدیث اندر موجود ہے کہ پاک مٹی تے اس طرح ہاتھ مارنے نے، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو انہوں پھونکیا بھی جا سکتا ہے، بھی ثابت ہے حدیث تو، ذرا ایسا پھونک مار کے اور بس تیمم ہو گیا۔ کونیاں تے ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، اور صحیح بخاری دی روایت اندر یہی طریقہ ہے کہ تیمم ضربۃ واحدہ، صرف ایک بار مٹی تے ہاتھ مارنا ہے اور ہتھیلیاں تے پھیرنا ہے اور چہرے تے پھیر لینا ہے۔ اور ہر وہ عبادت جو وضو دے نال ہوندی او تیمم دے نال بھی ہوئے دی۔ بعض لوگ کہندے نے تیمم وضو دا نائب ہے، لہذا وضو دے نال اسی ایک وضو نال متعدد نمازاں پڑھ سکنے ہاں اگر وضو قائم ہے تا۔ وہ کہندے نے تیمم نال متعدد نمازاں نہیں، اگر اگلی نماز تیمم قائم ہے دوبارہ کرو۔ اور اسی طرح اگر دوران پانی نہیں مل رہا، آخری وقت تک نماز دے انتظار کرو، پانی ملن دا نہ ملے پھر تیمم کرو۔ پھر اگر تسی نماز پڑھ لیے اسی ہی نماز ٹائم اندر تانوں پانی مل گیا تو دوبارہ پانی نال وضو کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ قرآن و حدیث اندر کتے تقسیم نہیں موجود۔ ہر وہ عبادت جو وضو نال ہو سکتی وہی تیمم نال ہو دی، حتیٰ کہ فرض غسل۔ صحیح بخاری 335 نمبر تے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دا واقعہ موجود ہے، انسان تے غسل فرض ہوئے، انہیں غسل کرنا، انہیں پانی نہیں مل رہا، وہ تیمم کر کے وہ ہر عبادت کر سکتا ہے جو وضو نال کردا سی۔ تو اے اللہ پاک نے آسانی رکھی مومنا واسطے تے رخصت اللہ پاک دی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تم دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، کونیوں سمیت، وامسحوا، اور تم مسح کیا کرو، برؤسکم، اپنے سروں کا۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں حدیث بتائے گی۔ رسول اللہ نے بتایا کہ اقبل بہما وادبر، آپ اس طرح ہاتھ جوڑ دے دوویں پانی اندر پھینک کے، ایਂ پیچھے لے کے جاندے اور وہ بھی پچھوں اگے لے کے آندے، پھر اے انگلی پانی اور اس طرح کما کے، اور اے انگوٹھے نال کان دی بیک سائڈ تو ہی مسا ہو جانا، اے مسا ہو گیا۔ اے گردن تے ہاتھ پھیرنے والی گل ہے نا، یہ نہیں کتے ثابت ہے گی، یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کے اندر مسئلہ طریقہ صرف یہ ہوئے، وہ صرف احتیاطاں نے اپنے طرفوں پائی ہوئی ہیں، حدیث اندر نہیں ہے گردن دا مسا کتے۔ تو فرمایا کہ تم مسا کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو،
فتحارو تو تم خوب طہارت حاصل کرو، کی مطلب کہ غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم مردہ مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء یا آیا ہے احد منکم تم میں سے کوئی بندہ من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کیے ہیں، فلم تجدو مان فلم تجدو تم نہ پاؤ مان پانی نہیں مل رہا، قضائے حاجت کیتی، تعلقات قائم کیتے نے، ظاہری بات وضو کرنا یا غسل کرنا، فتیممو تو تم قصد کرو سعیدن طیبہ پاک مٹی کا۔ تیمم دا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ وامسحو اور تم مسح کرو، یعنی تیمم دا کی طریقہ ہے، قرآن پاک نے مختصر تذکرہ کیتا ہے، تم مسح کرو بھی وجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اور رسول اللہ نے بھی یہ حکم ہے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ، لیجعل کہ وہ ڈال دے، وہ بنا دے، علیکم تم پر من حرج کسی قسم کی تنگی، حرج نکرہ اسم ہے، کسی قسم کی تنگی، چھوٹی تو چھوٹی تنگی بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرنا چاہتے، ولیکن یرید لیکن اللہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک رکھے، ولیتم اور وہ مکمل کرے نعمتہ اپنی نعمتوں کو علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔